بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ کفار مکہ کا ایک عجیب مطالبہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا، اور اس کے بعد ان کے لیے وعید شدید بھی بیان ہوئی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر وہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جو معجزہ آپ سے صادر ہو رہا ہے وہ ہم سے صادر ہو۔ مطلب وہ نبوت مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب ہم پر ایسا قرآن نازل ہو، ایسی آیتیں نازل ہوں جو آپ پر نازل ہوتی ہیں، جیسے نبوت آپ کو ملی ہے ایسی نبوت ہمیں ملے، ہم تب ایمان لائیں گے۔ ہم یعنی کہ وہ اپنے آپ کو چونکہ دنیاوی طور پر مضبوط تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب دنیا ہمارے پاس ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے نبوت، یہ بھی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے جو بے دین ہوتے ہیں نا، کافر ہوتے ہیں، ان کے نزدیک روحانیت سے، تعلق باللہ سے بڑی شے دنیا ہوتی ہے، دنیا کا پیسہ ہوتا ہے ان کے نزدیک، اور یہی وجہ جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ دین کو اور اہل دین کو حقیر سمجھتا ہے، وہ روحانیت کو، تعلق باللہ کو حقیر سمجھتا ہے۔ مکے کے کافروں کا حال کچھ یہی تھا، یہی فکر تھی جو انہیں آ کے یہ مجبور کرتی تھی کہنے پر کہ کریم آقا علیہ السلام کو آ کر کہتے تھے یہ جو غریب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا، یہ اڑ جائیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں سمجھ آتا تھا کہ تمہارے پاس 4 ٹکے ہیں، یہ تو کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، چور پڑ جائے، ڈاکو پڑ جائیں، کچھ وہ آفت آ جائے، سارے کا سارا ایسے چلا جائے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن وہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کے صحابہ بیٹھتے تھے، ان کے پاس تو پوری دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق کی تھی، جی۔ اور آج یہی وجہ ہے جتنے بھی بے دین ہیں، سیکولر ہیں، لبرل ہیں، ان کے نزدیک سب سے زیادہ وقت کسی شے کی ہے تو مادیت کی ہے، روحانیت کی نہیں ہے، تعلق باللہ کی کوئی قدر نہیں ہے ان کے نزدیک۔ یہی مادیت جو ہے یہی انہیں دین حق سے دور کر رہی ہے، یہی چیز انہیں مجبور کرتی ہے کہ دین حق کو اور دین حق کے ماننے والے پیروکاروں کو ذلیل سمجھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی پچھلی حکومت کے وزیروں نے منہ پھٹ کے کہہ دیا تھا، منہ پھاڑ کے، کہ جناب ہم تو برگر کھانے والے ہیں، یہ تو دال پینے والے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس لہجے میں اس نے بات کی، کس انداز میں اس نے بات کی، کس طرح حقیر امیز طریقے سے اس نے بات کی کہ یہ تو دال پینے والے ہیں، ہم تو برگر کھانے والے ہیں۔ اب وہ بیوقوف سمجھے کسی دنا بابے کے پاس جا کے بیٹھے تو وہ اسے چپیٹ بھی مارے منہ پر اور اسے بتایا ہاں بھئی دال کھانے میں کیا فائدہ ہے اور برگر کھانے میں کیا نقصان ہے یا نہیں؟ ہاں وہ اسے بتائے گا پھر ہاں بھئی برگر شورمے کھانے میں کیا نقصان ہے اور دال پینے میں کیا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ نبوت جو ہے نا ہمیں بھی ملے، کیونکہ معجزے کا آنا منحصر ہے نبوت پر۔ انہوں نے کہا جیسا معجزہ رسول اللہ علیہ السلام سے ظاہر ہو رہا ہے ایسا ہم سے ظاہر ہو، جیسے قرآن ان پہ آ رہا ہے ویسا ہم پہ ہو، ہم پہ نازل ہو تو ہم مانیں۔ مطلب کیا ہے ان کا؟ نبوت ہی مانگ رہے ہیں نا جی، کیا مانگ رہے ہیں؟ نبوت مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، میں جب بھی کوئی نشانی آتی ہے، معجزہ ظاہر ہوتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، تو قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، تو مکے کے کافر کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ ہمیں بھی وہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے، ہمیں بھی اس جیسا ملے، ہم بھی نبی بن جائیں، رسول بن جائیں تو پھر مانیں گے ہم۔ قرآن جیسے رسول اللہ پہ نازل ہو رہا ہے ایسا ہم پہ بھی نازل ہو جائے، ہم مان جائیں گے کہ نبی ہیں یہ۔ جب تو خود ہی نبی بن گیا ہیں تو کیا کرے گا پھر بتا؟ اللہ اکبر۔
رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان کو ایک ہی جواب دیا۔ دیکھیں انہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا نبوت کا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں نبوت مل جائے، یہ معجزہ ہم سے بھی ظاہر ہو، صادر ہو ہم سے بھی۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، دعویٰ نہیں کیا تھا نبوت کا کہ ہم بھی نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، جواب دیکھیں، میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ جتنوں کو پہلے دی ہے، یا آقا علیہ السلام نبی بنے، امام الانبیاء بنے، خاتم النبیین والرسل بنے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ نبوت جو ہے یہ ایسی شے نہیں ہے کہ بندہ عبادت کے ذریعے حاصل کر سکے یا پیسے لگا کے حاصل کر لے۔ یہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں واضح کر دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ نبوت جو ہے یہ صرف اور صرف عطیہ الہی ہے، رب کا فضل ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے فرما دے، اور جتنوں پر چاہا فرما دیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ آخری نبی میرے آقا علیہ السلام کو بنا دیا، اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ جی مرزا قادیانی کذاب دجال جو ہے، اس نے یہی بکواس کی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ بندہ جو ہے وہ عبادت کرتے 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 رسول اللہ علیہ السلام کے عشق میں فنا ہو جائے تو بندہ نبی بن جاتا ہے۔ بندہ پوچھے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے آقا علیہ السلام کی پیروی کی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد تابعین گزرے ہیں، باقی ائمہ گزرے ہیں، جی اتنے سارے ائمہ اجلہ گزرے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں تھا ایسا سوائے تیرے، تو یہ احمق ہے پوری دنیا میں، اور تو نے ہی پیروی کی ہے کریم آقا علیہ السلام کی۔ آپ اس کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جس میں ولایتی شرابیں پینے کا ذکر ہے، جی ولایت سے شرابیں اس کے لیے آیا کرتی تھیں، وہ پیا کرتا تھا، ایسے ذلیل تھا۔ اور پیروی کیا کہہ رہا ہے، پیروی کر کے میں رسول اللہ علیہ السلام کا، اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو ذلی نبی کہتا تھا۔ مطلب کیا تھا ذلی نبی؟ ذلی نبی کا مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں، یہ میں رسول اللہ کا سایہ ہوں۔ ہاں کہتا ہے میں رسول اللہ علیہ السلام کا سایہ ہوں، آقا علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو گیا ہوں، اب میرا اپنا کچھ بھی نہیں رہا۔ اور نعوذ باللہ یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ میں محمد ہوں، اور یہ دعویٰ کر دیا کہ میں ان سے بھی افضل ہوں۔ اندازہ لگائیں، اتنا بڑا دجال۔ تو ہر وہ بندہ جو یہ کہے کہ نبوت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوتیں ملی ہیں، کسی کی نبوت کسبی نہیں ہے۔ کسب یعنی کما کے بندہ، جیسے روٹی کھاتے ہیں کما کے کھاتے ہیں نا، کچھ بھی کرتے ہیں کما کے کھاتے ہیں۔ تو نبوت جو ہے رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ ایسی شے ہے ہی نہیں کہ یہ جناب عبادت کے ذریعے، زہد کے ذریعے، تقوی کے ذریعے حاصل ہو جائے، میں یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے۔ وہ جسے چاہے، اب جسے چاہے رب تبارک و تعالیٰ بلا واسطہ منتخب، یعنی کہ اسے وحی دے دے، یہ وحی تیرے تک آ گئی، اب اسے کہے کہ تو آگے پہنچا دے، کسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ وحی دینی ہے اور کسے بالواسطہ دینی ہے، اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے یہ مجھے پتہ ہے، بس یہ میں جانتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں میں کوئی نبی نہیں ہے، فرشتوں میں کوئی نبی نہیں ہے، جنوں میں کوئی نبی، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہے، فرشتوں میں صرف رسول ہیں چار۔ کتنے؟ چار رسول کرام علیہ السلام، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ چار رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں۔ نبی کوئی بھی نہیں ہے، جنوں میں بھی کوئی نبی رسول نہیں ہے، اور عورتوں میں بھی بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ نبی ہیں، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کے بارے میں۔ حالانکہ وہاں جو وحی کا لفظ ہے وہ وحی شرعی نہیں ہے، وحی شرعی نہیں ہے، وحی عرفی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی۔ انہوں نے کہا جی وحی آئی ہے تو وحی تو نبی کے لیے ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ بھی نبی ہوئی، نبی نہیں ہے۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوحی ربک الی النحل، تیرے رب نے مکھی کو وحی کی۔ کیا خیال ہے مکھی بھی نبی ہے؟ اور مکھی کو وحی کی مطلب اس کے دل میں ڈالا کہ اپنے چھتے بنا، گھر بنا، اس طرح شہد جمع کر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے تعلیم فرمائی۔ اگر یہی دیکھا جائے تو پھر اگر لفظ نہیں آیا وحی کا باقی ساری چیزوں کے لیے، ساری چیزوں کو سکھانے والا تو رب بھی ہے نا،
بچہ پیدا ہوتے ہی جناب اپنی ماں کی چھاتی کی طرف منہ لے جاتا ہے اور منہ کھول کے دودھ پیتا ہے، اسے پتہ بھی منہ کی طرف سے لینا ہے اور کیسے کھینچنا ہے۔ آج تک کسی بچے کو سکھایا کہ اس طرح کھینچنا ہے دودھ؟ تو نے یہ سارا کچھ سیکھ کے آتا ہے نا۔ ہاں جی، یہ سارے پرندے شرندے کبھی دیکھا کسی نے کسی کو کسی مستری کے پاس جا کے دیہڑیاں لگا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہوں گھر کیسے بنانا ہے؟ ہاں جی، سارے کے سارے جانتے ہیں اپنے معاملات، سب کو پتہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں القاء فرماتا ہے، ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے ایسے تم نے کرنا ہے، ایسے بنانا ہے۔ ہاں جی، اور اتنے عرصے سے جناب سارے کے سارے بنا رہے ہیں، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ پھر نعوذ باللہ اگر یہی کہ وحی کا لفظ آنے سے تم کہتے ہو کہ نبوت مل گئی ہے عورت کو، تو پھر ان کو تو رب تبارک و تعالیٰ رات دن القاء فرما رہا ہے ان چیزوں کو، ہیں؟ جب مان لیں پھر ختم ہونے کو نہیں آئے گا یہ سلسلہ بھائی۔ اللہ اکبر، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو کسبی بنایا نہیں ہے، اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے باقاعدہ بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے نبوت کو کسبی کہا تھا وہ قتل بھی ہوئے ہیں، امت نے قتل کیا انہیں، نہیں چھوڑا انہیں۔ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبوت کسبی ہے، عبادت کے ذریعے علم کے ذریعے بندہ نبوت حاصل کر سکتا ہے، ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا باقاعدہ، کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ تو مرزا دجال جو ہے کذاب، یہ بھی یہی کہتا تھا کہ نبوت جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا۔ اب دیکھیں جی، اس آیہ مبارکہ میں ان کی سزا بیان ہو رہی ہے جنہوں نے نبوت کا مطالبہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا۔ اب مطالبہ بڑا ہے یا دعویٰ بڑا ہے؟ دعویٰ بڑا ہے نا، دعویٰ بڑا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنے ساری حکومت پارٹیاں ہوتی ہیں پیچھے، وہ سارے یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں وزیر اعظم بناؤ، ہمیں وزیر اعظم بناؤ، کوئی بھی نہیں کہتا یہ غدار ہے، ہیں؟ جب ایک بندہ وزیر اعظم بن گیا، دوسرا بندہ اپنے کمرے میں 2 جھنڈے لگائے دائیں بائیں، ہیں، اور آ کے اعلان کرتے کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو بتائیں بڑا مجرم کون ہے؟ مطالبہ کرنے والا یا دعوے کرنے والا؟ دعویٰ کرنے والا ہے نا۔ اب دیکھیں مکے کے مشرک ابو جہل نے مطالبہ کیا تھا، وہ کافر، مکے کے دشمن، مکے کے مشرک ابو لہب نے یہ کہا تھا کہ نبوت مجھے مل جائے، وہ کافر ہیں۔ اور مرزا قادیانی کذاب دجال ذلیل جو ہے، اس نے دعویٰ کر دیا، اس نے دعویٰ کر دیا، اور نعوذ باللہ من ذالک اس کے نام کے برطانیہ کے اندر مسجدیں بنائی انہوں نے، عبادت خانے اپنے، ان کے باہر جو ہے لا الہ الا اللہ غلام محمد رسول اللہ لکھا ہوا، اندازہ لگائیں، اس کے ذلیل کے نام کے کلمے لکھے ہوئے۔ اب جو بھی بندہ اس کے دعوے کو مانے گا اس کا بھی حکم دعوے کرنے والے جیسا ہوگا، کہ نہیں سمجھ آیا؟ کیونکہ ایک بندہ جو ہے عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دیتا ہے، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، دوسرا اس کی گواہی دیتا ہے، تو بتائیں دونوں کا موقف ایک ہوا نہ ہوا؟ اگر انعام ملے گا تو دونوں کو ایک جیسا ملے گا، اگر لعنت پڑے گی تو دونوں کو ایک جیسی پڑے گی، ہیں؟ اسی طرح کر کے اکیلا مرزا قادیانی جو ہے وہی لعنتی نہیں ہے، اس کے ماننے والے بھی لعنتی ہیں سارے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے لیے ذلت کیا بیان فرمائی، یہ قیامت تک آنے والے ہر مدعی نبوت کے لیے اور اس کے مصدق کے لیے، اس کی تصدیق کرنے والے کے لیے، سب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، میں ان قریب ان مجرموں کو، ذلیلوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی ذلت پہنچنے والی ہے۔ صغار ذلت کو کہتے ہیں، صغار کسے کہتے ہیں؟ ذلت کو کہتے ہیں، میں ان کو ذلت پہنچنے والی ہے۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور ان کی شرارتوں کا بدلہ انہیں سخت عذاب کی صورت میں دیا جائے گا، سخت عذاب کی صورت میں انہیں ان کی شرارتوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ذرا اس آیہ کریمہ کو دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلت ہوگی ان پر اور عذاب شدید، یعنی دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے اور آخرت میں ان کو عذاب شدید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں آپ بتائیں یار قادیانی کون سا عزت والا ہے؟ جہاں کہیں چلا جائے اہل ایمان جناب اسے کتے کی طرح چھڑک دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کوئی بھی مسلمان جو ہے علاوہ اس کے کوئی بغیرت ہو، پیدائشی کمینہ ہو، ہمارے بزرگ صوفیاء فرماتے ہیں کوئی بندہ، اہل اللہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، کوئی بندہ کسی قادیانی کو ہاتھ ملاتا ہے نا، گنبد خضرا میں میرے آقا علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو اتنا گھٹیا ہو گیا، میرے دشمنوں سے ہاتھ ملاتا پھرتا، تجھے حیا نہیں آئی؟ صوفیاء جو ہیں وہ ایسے آنکھ بند کر کے تھوڑی بات کہہ دیتے ہیں ہماری طرح، وہ جو دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہی بتاتے ہیں، ولی تو ہوتا ہی وہ یہ جو دیکھ کے بتائے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، تو اس لیے کوئی بھی مسلمان خبردار خبردار کبھی بھی کسی قادیانی کتے کے ساتھ بیٹھنا گوارا ہی نہ کرے کبھی بھی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نا ایک چیف جسٹس تھا لاہور کا،
ہائی کورٹ کا، اس نے دعوت کی علامہ کی، اور بھی لوگ بلائے ہوئے تھے۔ یہ جب علامہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک قادیانی بیٹھا ہوا ہے، جہاں انہوں نے جانا تھا اسی محفل میں مجلس میں ایک قادیانی بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے جوتوں والی جگہ پہ کہا، اس نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کا غدار اور میں دونوں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کبھی۔ آپ فوراً باہر آ گئے ہیں جی۔ اس نے پھر آ کے منت ترلے کی، انہوں نے کہا جی میں نے خبیث کو نہیں بلایا تھا، یہ خود دفع ہو کے آ گیا ہے جی۔ جب تک وہاں سے دفع نہیں نہ ہوا، علامہ اقبال رحمہ اللہ وہاں گئے نہیں، اسی وقت انہوں نے اٹھا کے نکال دیا، نکل جا دفع ہو جائے یہاں سے، تجھے کس نے بلایا؟ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ ہمارے جو لوگ تھے نا اہل ایمان، ان کے اندر غیرت کتنی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ دجال کے بارے میں فرمایا تھا، آپ کے تاریخی الفاظ، پوری دنیا میں ایسے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پوری اس زمین کے اوپر یا میں رہ سکتا ہوں یا پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا دشمن رہ سکتا ہے، بس ہم دونوں میں سے ایک ہی رہے گا، یا میں اپنی جان دے دوں گا جہاد کرتے ہوئے اس کے خلاف، یا پھر اس کی لے لوں گا میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں رہیں ہم، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیں یار، یہی موقف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر مومن کا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ پھر آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ ذلیل آ کے مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رشتے کر جاتے ہیں۔ میں تو بڑے عرصے سے کوشش میری یہی ہوتی ہے، کلمہ نکاح کہیں پڑھانے جاؤں نا، پہلے تو اتنا جاتا نہیں ہوں، کہیں چلے جاؤں تو کوشش ہوتی ہے میں کلمہ پڑھاتا ہوں، ساتھ ترجمہ بھی کرواتا ہوں۔ جہاں یقین ہو بھی بندہ پکا مسلمان ہے، سنی ہے، تو وہاں تو چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بغیر ترجمے کا پڑھا دیا۔ جہاں کوئی نئے اجنبی لوگ ہوں تو وہاں کوشش کر کے کلمے کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ کہنا چاہیے ترجمے میں، یہی ترجمہ کروانا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ بلکہ اگر کوئی بندہ یہ بھی کہہ دے ساتھ کہ مرزا قادیانی کذاب دجال کافر مرتد زندیق ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے تاکہ اگلا بندہ جو ہے اگر سنی و مسلمان ہوا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی لانتی مردود قادیانی ہوا تو اس کے گند باہر آ جائے گا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ذلت جو ہے ان پر طاری رہے گی، وعذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب بھی ہے، بما کانوا یمکرون، وجہ اس کی جو شرارتیں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا تھا میں نبوت مل جائے، رب اسے شرارت کہے۔ اس نے یہ کہا کہ نبوت مجھے مل گئی، یہ شرارت نہیں ہے، اس سے بڑی شرارت ہے۔ ان ذلیلوں نے پھر اب جتنے بھی لوگ ختم نبوت کے قانون کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ختم نبوت کے عقیدے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے عاشق رسول کلواتے ہوں، اپنے آپ کو حکومت میں بیٹھے ہوں، یا جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، ختم نبوت کے عقیدے میں ہیر پھیر کر دیتے ہوں پیسے لے کر، وہ سارے کے سارے رب کا قرآن انہیں کہہ رہا ہے یہ شرارتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ شرارتی ہیں۔ اور جو عذاب مرزا دجال کے لیے ہے وہی اس کی راہ ہموار کرنے والوں کے لیے۔ ہاں آج بھی اس کے پیروکاروں کے لیے جو آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کو عبادت گاہیں بنا کے دے رہے ہیں، ان کو سیکورٹی دے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس لعنت کے مستحق ہیں۔ جس لعنت کا مستحق ابو جہل ہے، جس لعنت کا مستحق ابو لہب ہے، بلکہ اس سے بھی بڑے ملعون ہیں یہ لوگ۔ سمجھ آیا نا؟ کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ لعنتی بنے، انہوں نے دعویٰ کیا یہ لعنتی کیوں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔